ایک دفعہ پھر پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں تلخی پیدا ہو چکی ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں۔ 30 ستمبر 1947 کو افغانستان دنیا کا واحد ملک تھا جس نے اقوام متحدہ میں پاکستان کی رکنیت کی مخالفت کی، لیکن کچھ دنوں کے بعد اس مخالفت سے دستبردار ہو گیا۔ جب بھی ان دونوں ہمسایہ ممالک کے تعلقات خراب ہوتے ہیں تو کچھ لوگ پوری کوشش کرتے ہیں کہ دونوں کو ایک دوسرے سے لڑا دیا جائے، لیکن تمام تر سازشوں کے باوجود انہیں ایک دوسرے کے مد مقابل نہیں لایا جا سکا۔ یہ خاکسار کئی مرتبہ یاد دلا چکا ہے کہ شاعر مشرق علامہ اقبال نے افغانستان کو ایشیا کا دل قرار دیا تھا۔ اقبال سے محبت کرنے والا کوئی پاکستانی اپنے افغان بھائیوں سے نفرت نہیں کر سکتا۔ علامہ اقبال کے کلام میں جگہ جگہ افغانوں اور جدید افغانستان کے بانی احمد شاہ ابدالی سے محبت کا اظہار ملتا ہے۔ 1933 میں علامہ اقبال افغانستان کے دورے پر گئے تو سب سے پہلے انہوں نے غزنی میں حکیم سنائی اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے والد حضرت عثمان حجویری کی مزار پر حاضری دی۔ بعد میں محمود غزنوی کی مزار پر گئے۔ قندھار پہنچے تو احمد شاہ ابدالی کی مزار پر بھی حاضری دی۔ افغانستان کے حکمران ظاہر شاہ نے 1938 میں علامہ اقبال کے مزار کی تعمیر کے لیے سرخ پتھر بھجوایا۔ اقبال کے کلام اور ان کے مزار کی دیواروں میں لگا سرخ پتھر افغانوں اور پاکستانیوں کے ہمیشہ ان دشمنوں سے خبردار کرتا رہے گا جو انہیں آپس میں لڑانا چاہتے ہیں۔ ظاہر شاہ کے دور میں دو واقعات نے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کو خراب کیا۔ پہلا واقعہ اقوام متحدہ میں افغانستان کی طرف سے پاکستان کی مخالفت تھا۔ دوسرا واقعہ شمالی وزیرستان میں برطانوی حکومت کے خلاف مزاحمت کرنے والے قبائلی رہنما فقیر اے پی کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش تھی۔ فقیر اے پی برطانیہ کو اپنا دشمن سمجھتے تھے۔ 1947 میں پاکستان بننے کے بعد پاکستانی فوج کا سربراہ ایک انگریز فوجی افسر تھا، لہذا فقیر اے پی نے پاکستانی فوج کے خلاف مزاحمت شروع کر دی۔ انہیں پاکستانی فوج کے خلاف لڑنے کے لیے فنڈز اور اسلحہ کابل میں بھارتی سفارت خانہ دیتا تھا۔ بھارتی حکومت کو یہ شکایت تھی کہ ایک افغان عالم دین ملا شور بازار کے حکم پر افغانستان اور پاکستان کے قبائلیوں نے ریاست جموں و کشمیر میں بھارتی فوج کے خلاف لڑائی کے لیے لشکر کشی کی۔ جو لوگ آج پاکستان میں افغانوں پر تنقید کرتے ہیں وہ یاد رکھیں کہ اگر افغانستان کے حکمران اشرافیہ نے کسی وجہ سے اقوام متحدہ میں پاکستان کی مخالفت کی تو ملا شور بازار نے کابل میں بیٹھ کر کشمیری مسلمانوں کی حمایت بھی کی۔ پاکستانی حکومت نے فقیر اے پی کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے سب سے پہلے تو اپنی فوج کو برطانوی افسروں سے پاک کیا اور پھر مسجد اقصیٰ کے امام مفتی امین الحسینی کو پاکستان بلایا۔ مفتی امین الحسینی 22 مارچ 1951 کو وانا گئے اور قبائل کی قیادت اور پاکستانی حکومت میں معاملات طے کرائے۔ پھر وہ کابل بھی گئے اور ظاہر شاہ کو سمجھایا کہ پاکستان سے مت لڑو۔ جب مفتی اعظم فلسطین کی کوشش سے پاکستان اور افغانستان میں تعلقات بہتر ہوئے تو 16 اکتوبر 1951 کو ایک افغان سید اکبر کے ذریعے پاکستان کے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو راولپنڈی میں قتل کروا دیا گیا۔ سید اکبر کا تعلق برطانوی انٹیلیجنس سے تھا اور شاید اسی لیے اسی موقع واردات پر گرفتار کرنے کے بجائے ایک پولیس افسر قربان علی خان نے گولی مار دی۔ ادھر ظاہر شاہ کے خلاف سابقہ سوویت یونین کی سازشیں شروع ہو گئیں تو ظاہر شاہ کو یہ تجویز دی گئی کہ سوویت یونین کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان اور افغانستان کو کنفیڈریشن بنا لینی چاہیے، جس کے تحت دونوں ممالک کی خود مختاری قائم رہے گی، لیکن دفاع اور خارجہ پالیسی مشترکہ ہوگی۔ نیو یارک ٹائمز نے 10 اپریل 1954 کو ایک اسٹوری شائع کی جس میں کہا گیا کہ پاکستان اور افغانستان کے کنفیڈریشن کے ایک تجویز زیر غور ہے، جس کا پاکستان کو یہ فائدہ ہوگا کہ کابل پشتوستان تحریک کی سرپرستی چھوڑ دے گا اور افغانستان کو یہ فائدہ ہوگا کہ بیرونی جارحیت کی صورت میں پاکستان کی فوج افغانستان کا دفاع کرے گی۔ یہ تجویز آگے نہ بڑھ سکی اور دونوں ممالک میں غلط فہمیاں قائم رہیں۔ تاہم 1965 اور 1971 کی پاک بھارت جنگ میں افغانستان نے پاکستان کے خلاف کوئی نیا ماز نہ کھولا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں حیات محمد خان شیرپاؤ کی قتل کے بعد دونوں ممالک کے تعلقات میں کشیدگی بڑھ گئی اور پھر IGFC میجر جنرل رسول خان بابر نے قلب الدین حکمت یار اور احمد شاہ مسعود سمیت کئی باغی افغان رہنماؤں کو سردار داؤد کی حکومت کے خلاف استعمال کرنا شروع کیا۔ بھٹو نے اپنی کتاب اگر مجھے قتل کر دیا گیا میں لکھا ہے کہ جون 1976 میں سردار داؤد نے انہیں کابل بلایا اور اگست 1976 میں وہ راولپنڈی آئے۔ دونوں ممالک میں طے پایا کہ افغانستان ڈیورنڈ لائن کو مستقل سرحد تسلیم کرے گا اور پاکستان ولی خان سمیت نیشنل عوامی پارٹی نیب کے ان تمام رہنماؤں کو رہا کر دے گا جن پر حیدرآباد سازش کیس کے تحت مقدمہ چل رہا تھا۔ درین اثنا 1977 میں پاکستان میں مارشل لا لگ گیا۔ جنرل ضیاء نے جلد بازی میں ڈیورنڈ لائن کو مستقل سرحد تسلیم کرائے بغیر ہی نیب کی قیادت کو رہا کر دیا تاکہ انہیں بھٹو کے خلاف استعمال کیا جا سکے۔
बाद भुट्टो को फांसी पर लटका दिया गया और सदा दाऊद भी कत्ल हो गए। अफगानिस्तान में रूसी फौज दाखिल हो गई तो जनरल ज़िया ने पाकिस्तान में पहले से मौजूद गुलबुद्दीन हिकमतयार और अहमद शाह मसूद को रूसी फौज के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तारीख ये बताती है कि पाकिस्तान में सियासी हुकूमतों के दौर में अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश की गई, लेकिन फौजी डिक्टेटरों ने हमेशा अफगानों को आलमी ताकतों के लिए ईंधन बनाने की कोशिश की। मुशर्रफ का दौर पाक अफगान ताल्लुकात के हवाले से बदतरीन दौर था। मुशर्रफ की पॉलिसियों ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान को जन्म दिया और पाकिस्तान में खुदकुश हमले शुरू हुए। मौजूदा निगरान हुकूमत ने अक्टूबर 2023 में गैर कानूनी अफगान महाजरीन को सिर्फ 1 माह के अंदर पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म दिया। इस हुक्म ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बहुत सी गलत फहमियाँ पैदा की। पाकिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इन अफगानों को भी खूब तंग किया जिनके पास तमाम दस्तावेजात मौजूद थी। बज़ाहिर अफगान महाजरीन को वापस भिजवाने की वजह यही नज़र आती है कि महाजरीन में मौजूद कुछ लोग पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में मुलवस हैं। बाद ऐसे भी हैं जो भारतीय खुफिया इदारों के साथ मिलकर पाकिस्तान में टारगेट किलिंग कर रहे हैं। लेकिन जिस बोने अंदाज में सिर्फ 1 माह के अंदर अफगान महाजरीन को वापस भिजवाने की कोशिश की गई, इसने दोनों ममालिक के मुश्तरका दुश्मनों का काम आसान किया और वह दोनों तरफ इख्तलाफात की आग पर मज़ीद तेल डाल रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को एक दूसरे की खुद मुख्तारी और आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, क्योंकि दोनों की सलामती एक दूसरे की सलामती से मशरूत है।